ارواح انبیاء مدد، پے محمد و محمود و مصطفیٰ مدد، برائے پنجتن پاک چار یار نبی، ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد۔ فرماتے ہیں میرے امام بکار خیش حیرانم مقسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مقسنی یا رسول اللہ، شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم مقسنی یا رسول اللہ، قبلہ روئے تو یا رسول اللہ، کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ، درد مندم مستمندم بے قرارم یا رسول، ازگراں باری اسیاں سرمشارم یا رسول۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء اہل سنت کا یہ نورانی قافلہ، بوقار معزز اور محترم مقتدر علماء حفاظ و قرہ، تعلیم و تربیت کے قابل افتخار درسگاہ کے مایہ ناز مدرس، میدان خطابت کے عظیم شہسوار، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت پڑھ کر کے اپنے قلب و جگر کو معطر کر دینے والی پاکدار آوازیں، سامعین بزم، گھروں میں سننے والی خواتین طیبین ماں اور بہنوں، یوسف رضا سیفی رودر پوری کو سوغات و سلام کے ساتھ قبول کر لیں اور محبت سے ایک مرتبہ آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ میں نے سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، دوبارہ سلام کر لیں، السلام علیکم۔ آئیے سماعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اپنی ٹوٹی ہوئی زبان، یہ گناہوں میں ملوث، گناہوں میں ڈوبی ہوئی سیاہ کی علامت بن کر کے اگر یہ زبان خود کو عشق کے معجون میں تبدیل کر لے تو اس زبان کی حرکت کے بعد اس آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نشست میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوچ کر کے درود پاک پڑھ لیں کہ میرے سرکار ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن میرے آقا ہم آپ کے امتی ہیں۔ ذرا دل کی گہرائی کے ساتھ درود پاک پڑھیں تاکہ مدینے سے میرے آقا سماعت کر لیں۔ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائی کے مبارک باد ہیں صاحب خانہ جنہوں نے اس عظیم و شان سنت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بڑے سے بڑی شادی میں لوگ ڈینس پارٹی کا انتظام کرتے ہیں، کوئی کسی کا انتظام کرتا ہے، لیکن ایک بات یوسف رضا سیفی کی اپنے دل پر نوٹ کر کے یہاں سے لے کے جائیں کہ جس چیز کی بنیاد اگر کھوکھلی ہوتی ہے، جس پیڑ کی بنیاد اگر کھوکھلی ہوتی ہے تو اس پیڑ پر کبھی پھل نہیں آتے ہیں۔ یہ شادی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ شادی ایک زندگی کی نئی سٹارٹنگ ہوا کرتی ہے، یہاں سے انسان بنتا ہے، سدھرتا بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تب اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی یہاں سے زندگی کی سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ جڑ ہے، جڑ اگر کمزور پڑ جائے تو پوری زندگی اس کی کمزور پڑ جاتی ہے۔ لائی کے مبارک باد کے مستحق ہیں آپ لوگ جو اتنی رات میں کم از کم 12 بجے کے بعد اس عظیم و شان جلسے میں حاضری کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ نبی کے جلسے میں اگر ایک رات ہم نے قربان کر دی اور میرے آقا کو ہماری ایک رات قربان کرنا پسند آ گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بڑی تیزی کے ساتھ صاحب خانہ نے جتنے بھی علماء خطبہ شورا کو مدعو کیا ہے بے حمد تعالیٰ وہ تمام کے تمام تشریف لا چکے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ منبر نور کی زینت بننے والے ہیں۔ آج پورے ملک ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا ملک ہندوستان کا وہ عظیم و شان خطیب ملک ہندوستان، شہنشاہ خطابت، مبلغ سنیت، اسلامک اسکالر، ناصر مسلک اہل سنت و حق و صداقت و اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم حسین صاحب قبلہ مراد آبادی کی آمد کا وہ چراغ آپ کے علاقے میں روشن ہو چکا ہے۔
کچھ ہی لمحات کے بعد آپ لوگ ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ مجھے پتا لگا ہے کہ ملک ہندوستان کا وہ عظیم و شان شاعر، تمام تر مشاعروں کو کامیاب کر دینے والا لہجہ، جس کو سننے کے لیے لوگ دور و دراز سے آتے ہیں، لائق مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جائیں گے، برکتیں اپنے گھر ساتھ لے کر کے جائیں گے، برکتیں آپ کے گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گے۔ شاعر اہل سنت بلبلے باغ مدینہ پیکرے ترنم جناب محترم عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ وہیں پر آپ لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری آپ کے نگاہوں کے سامنے ایک ایسا لہجہ جس کا تعلق ایک ایسی زمین سے ہے، ایک ادبی زمین، علم و فضل کا دیار، درس و تدریس کی نگری، تقویٰ و طہارت کا علاقہ، جس کو شہر بریلی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد شاعر اہل سنت بلبلے باغ مدینہ پیکرے ترنم اکرم رضا نوری ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہیں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج پورے ملک ہندوستان کا سفر کرنے کے بعد آپ کے علاقے میں ممبر نور کی زینت بنا ہوا شاعر اہل سنت بلبلے باغ مدینہ پیکرے ترنم جناب محترم فہیم رضا حبیبی ردر پوری ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ وہیں پر شاہکار ترنم جناب محترم نواب رضا جمالی ممبر نور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا خطاب آپ لوگوں نے حضرت علامہ رئیس صاحب کی قبلہ سے سماعت کیا ہے، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا طاہر حسین صاحب کی قبلہ وقت کی تنگ دامانی کے پیش نظر چند شعر پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہیں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ ہماری ماتھے کے نگاہوں کے سامنے آپ ہی کے بستی کے امام پیکر اخلاص حضرت مولانا زبیر صاحب کی قبلہ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ لائق مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں کربلا والوں کا ذکر کرنے والا ہوں، آقا کا ذکر کروں گا، انشاءاللہ آقا کی اولاد کا ذکر کروں گا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میدان کربلا کے حوالے سے، ذرا ایک بار اگر واقعی کربلا والوں کا درد آپ کے اندر ہے تو دکھانے سے سب کچھ ہوتا ہے، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان۔ آج آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ واقعی آپ لوگ امام حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کربلا کے حوالے سے، اور یہ تمام علماء جانتے ہیں کہ اگر کربلا والوں کا احسان اس دنیا سے ہٹا لیا جائے تو یہ زمین بیوہ لگنے لگے گی، یہ زمین بنجر لگنے لگے گی۔ کربلا والوں کا احسان ہے، آج جو ہم کچھ کھا رہے ہیں یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا اس سے پہلے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور امام حسین کے نام پر ذرا زندہ دلی کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور قسم خدا کی اگر آقا حسین کو یہ ہمارے ہاتھ اٹھانا پسند آ گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر شعر اچھا لگ جائے تو آپ لوگ سبحان اللہ بولیں، ورنہ مجبوری کا کوئی سودا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو گھیر گھار کر سبحان اللہ کہنے پر سیفی آج مجبور نہیں کرے گا۔ شعر پڑھتا ہوں کہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے۔ میں اپنے خاندان والوں کی خاص توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، میرے خاندان والے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ دعاؤں سے نوازیں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر یہ علماء نوازتے ہیں تو مائک پر کوئی گونگا بھی کھڑے ہو کر کے نبی کی نعت پڑھ دے تو اسے بھی کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے جائے کہ یہ قیمتی آوازیں۔ حالانکہ مجمع جتنا بھی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا یہ عظیم و شان اجلاس زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آئے گا۔ شعر سنیں کہ درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے، اور اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، اگر خیرات دینا جس کا صدقہ کھا رہے ہیں، امام حسین کا شعر سن لیں کہ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے تو یہ دنیا دانے دانے کی محتاج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا
दाने दाने की मोहताज हो जाए। अरे यार, हमारे नबी की शान बड़ी बुलंदो वाला है, हमारे नबी के खानदान वालों की शान बड़ी बुलंदो वाला है। मेरे आका की लख्ते जिगर, जिसको हम हजरत फातिमा कहते हैं, हजरत फातिमा कहते हैं, मेरी आका की लख्ते जिगर हजरत फातिमा। जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते पहुंचे तो गेट पर खड़े हुए हैं, गेट पर खड़े हुए हैं। कोई है ऐसा माई का लाल जो ये कह दे कि किसी की रूह निकालने के लिए फरिश्ते गेट पर खड़े हुए हो? गेट पर खड़े हुए हो? हैं? हजरत फातिमा का जब रूह निकालने का वक्त आया, फरिश्ते गेट पर खड़े हुए हैं। शायर नए मफाहिम और मतालीब लेकर के आता है। शायर ने कहा, किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो। आखिरी शेर समाप्त कर लें, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। तुमको तो किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। और बोले मलकुल मौत, कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। बोले मलकुल मौत, कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। अब आइए, बड़ी तेजी के साथ अजीम शान जलसा अपनी कामयाबी की मंजिलों की जानिब रवा दवा है। बड़ी तेजी के साथ एक नाम मेरी फहरिस्त में तायरे मोहब्बत की सूरत में कैद है और आपकी समातों की फिजाओं में उड़ने के लिए अपने परों को हिलाने की कोशिश कर रहा है। मद्दाह रसूल बुलबुले बाग मदीना पे करे तरन्नुम जनाबे मोहतरम इमरान रजा रुदरपुरी वो तशरीफ ला रहे हैं। ज्यादा वक्त कोई लेने वाला नहीं है, पहली निजामत मेरी लंबी हो गई है, अगली बार तू चल और मैं आया, है ना। अब आइए उनका इस्तिकबाल कर लें और बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। जरा अगर कोई परेशानी ना हो और नबी के सदके में अगर आपको हाथ मिले हैं तो आका के नाम पर हाथों को उठाएं, कंजूसी ना दिखाएं और दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत के मैं तुझे हर रोज पढ़ना चाहता हूं। अगर तू सुबह का अखबार हो जा और कई दिन से मका खाली पड़े हैं, इन आंखों का किराएदार हो जा।